بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کو نماز کی خصوصی تاکید، جس کا ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب پانچوں وقت نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور پاک دامن رہے اور شوہر کی فرمانبرداری کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تشریح اس حدیث مبارک میں عورت کو چند کام انجام دینے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ہر مسلمان عورت کو ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ اول پانچوں وقت نماز پڑھنے کو فرمایا۔ نماز ہر بالغ مرد و عورت پر دن رات میں 5 وقت فرض ہے۔ ان پانچوں وقتوں کو سب مسلمان جانتے ہیں۔ حرج ہو، مرض ہو، سفر ہو، حضر ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، رنج ہو، خوشی ہو، جس حال میں ہو، جہاں ہو، پانچوں وقت نماز پڑھنا فرض ہے۔ ہاں، مہینے کے خاص دنوں میں عورت پر نماز پڑھنا فرض نہیں رہتا اور ان دنوں میں نماز پڑھنا جائز بھی نہیں ہے۔ آج کل نافرمانی کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل رہنا اور گناہوں میں لت پت رہنے کی فضا ہے۔ بہت کم مرد و عورت ایسے ہیں جن کو خداوند قدوس کے احکام پر عمل کرنے کی فکر ہے۔ جب ماں باپ غافل ہیں تو اولاد بھی بے دین ہو جاتی ہے۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ ان میں 24 گھنٹے میں کبھی کسی وقت بھی نہ کوئی نماز پڑھتا ہے اور نہ دعا، اور کلمہ زبان پر آتا ہے۔ کیسے رنج کی بات ہے۔ مسلمانوں کا ملک اور پورے گھر اللہ کی یاد سے خالی، حالت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ محلے کے محلے خدا کے منکروں سے آباد ہے۔ جب کسی گلی میں گزرو تو گانوں کی آوازیں تو آتی ہیں مگر بچے کے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بے نمازی کا حشر۔ نماز کی پابندی ہر بالغ مرد و عورت پر لازم ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے نماز کی پابندی کی، قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی اور اس کے ایمان کی دلیل ہے اور اس کے لیے نجات کا سامان ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی وہ شخص قیامت کے دن قارون، حامان، فرعون اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو، جو نماز کی پابندی نہ کرے اس کا حشر کیسے بڑے کافروں کے ساتھ بتایا، جو کفر کے سرغنے تھے اور خدا کے باغیوں کے ذکر میں جن کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے ان کے ساتھ حشر ہونے کے کام کرنا بڑی ناسمجھی ہے۔ بزرگوں نے بتایا ہے کہ ان 4 شخصوں کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کہ نماز چھوڑنے والے عموماً 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو حاکم ہونے کی وجہ سے نماز ترک کرتے ہیں۔ یہ لوگ فرعون کے ساتھی ہوئے کیونکہ وہ حکومت کی وجہ سے اللہ کا باغی بنا تھا۔ نمبر 2، جو مالداری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ لوگ قارون کے ساتھی ہوں گے کیونکہ وہ مال کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا نافرمان بنا تھا۔ نمبر 3، جو لوگ ملازمت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ لوگ حامان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ اس نے فرعون کا وزیر ہونے کی وجہ سے خدائے پاک کی بغاوت اور سرکشی اختیار کی تھی۔ نمبر 4، جو لوگ تجارت اور دکانداری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ لوگ امیہ بن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ یہ شخص ایک بڑا مشرک تھا، تجارت کرتا تھا۔ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قتل فرمایا تھا۔ ان اسباب کے علاوہ اور اسباب بھی ہیں جن کی وجہ سے نمازیں ترک کی جاتی ہیں، مثلاً بچوں کے رونے کی وجہ سے، یا ان کو نہلانے دہلانے کی وجہ سے، اور کھلانے پلانے کی مشغولیت کی وجہ سے، یا دیر میں سونے کے باعث دیر سے آنکھ کھلنے کی وجہ سے، یا جلدی سونے کے تقاضے کی وجہ سے،
سفر کی وجہ سے اور دکھ تکلیف کی وجہ سے ان میں سے بہت سی چیزیں وہ ہیں جو عورتوں کی نمازیں قضا ہونے کا سبب بنتی ہیں، حالانکہ جب تک جان میں جان رہے اور ہوش باقی ہو تو نماز ترک کرنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ جو کچھ پڑھا گیا اور سنا گیا، اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔